السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خلافت کیوں ناگزیر ہے۔ یہ ایک مختصر ون لائنر ٹاپک ہے ہمارا، اور اس کا آغاز ہم سورہ نور جو قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے، چیپٹر نمبر 24، اس کی ورس نمبر 55 یعنی آیت نمبر 55 سے جو آغاز کریں گے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں پیرامیٹر دیا ہے اسلامک گورننس ماڈل جو ہے قرآنک پرسپیکٹو میں۔ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں، آپ جس نظام کی اسلام کی بات کرتے ہیں وہ کیسے قائم ہوگا۔ پہلے تو سوال کے جواب میں اتنا عرض کروں گا کہ وہ کیوں قائم ہوگا، اس لیے کہ قرآن میں جب اس کا حکم آیا ہے وہ کون قائم کرے گا، وہ کون سے افراد ہوں گے، کون سے لوگ ہوں گے، پری ریکویزٹس اس سسٹم کی، اسلامی نظام کی، خلافہ علی منہاج النبوہ کی کیا ہوں گی۔ تو جو بیس لائن ہے اس سے میں آغاز کرتا ہوں جو قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، ٹو دوز آف یو ہو بلیو، اے ایمان والو تم جو ایمان رکھتے ہو، کیپ ڈوئنگ پوائس ڈیڈس، اللہ ہیز گیون دا پرومس، اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے، وعدہ کیا ہے کیا، whose fulfillment and implementation is obligatory for امہ کمیونٹی، ٹھیک ہے، اس کی فلفلمنٹ امہ اور کمیونٹی کے لیے ناگزیر ہے، فرض ہے۔ he will surely bestowed، وہ وعدہ کیا ہے، اب اس کا ذکر ہے کہ he will surely bestow upon them خلافہ، the trust of right to rule، خلافہ کہتے ہیں the trust of right to rule کو، to those who were before them، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی گئی، and through dominance and rule he will strengthen and stabilize their deen religion for them which he has liked for them، اس خلافت کے ذریعے دین کو ان کے لیے مضبوط کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے حکمرانی ہوگی، الہ کلمت اللہ ہوگا۔ he will for sure change their former state of fear which was due to their political, economic and social handicap، وہ خوف جو معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی طور پہ تھا، اس خوف کو ختم کر دے گا، to that of peace and security، اور اس کے بدلے اللہ انہیں امن اور سیکیورٹی یعنی حفاظت عطا کرے گا۔ they will worship me fearlessly and will not associate any partner with me، اللہ کی عبادت کریں گے بلا خوف و خطر، ایسے نظام ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہے، اجتماعی سطح پہ پوری لائف کا ذکر کیا گیا ہے، اور کسی کے ساتھ اللہ کو ایسوسیٹ نہیں کریں گے، یعنی شرک نہیں کریں گے۔ will follow and obey only my command and system، میرے حکم یعنی امر کو اور نظام کو اس کو فالو کریں گے۔ and after this whosoever adopt ingratitude یعنی aversion to and denial of my commands it is they who will not be defiant and disobedient، ٹھیک ہے، وہ فاسق ہوں گے جو اس حکم کو نہیں مانیں گے۔ اب یہ بیس لائن میں دو چیزیں بتا دوں، یہ وعدہ کس سے ہے؟ دو گروپس ہیں جن سے وعدہ کیا گیا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ فقط ایمان والوں کو خلافت عطا نہیں ہوگی کہ کلمہ پڑھ لیا اور ان کے ایٹریبیوٹس، ان کی ظاہری وضاقتہ جتنی بھی ہے، وہ اگر اس ڈاکٹرائن کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو خلافت پھر وہاں نہیں عطا ہوگی۔ یہ ایک مقدس فریضہ ہے، اگر سسٹم بہتر کرنا ہے تو اس میں سے ایسے صالح افراد ہوں جن کے ظاہر و باطن کا تزکیہ ہو، جن کی انفرادی زندگی، خلوت و جلوت، جن کا عائلی زندگی، جن کی سوشل لائف، جن کی اجتماعی زندگی، سیاسی معاملات، عائلی معاملات اور اسی طرح سماجی معاملات وہ اللہ اور رسول کے تابع ہوں، ایسے لوگوں کو خلافت ملے گی۔ تو آمنو کا مطلب بلیورز، اور ان بلیورز میں سے بھی وہ وعاملوا الصالحات، گڈ ڈیڈز،
جن کے ایٹریبیوٹس پازیٹیو ہیں اکارڈنگ ٹو دا کمانڈمنٹ آف اللہ اینڈ سنہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ اور یہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، نیابت، یعنی سسٹم ان کے حوالے ہوگا۔ اجتماعی نظام کی بات ہو رہی ہے۔ خلافت ایک اجتماعی نظام ہے ریاست کا، جس میں فرد سے لے کے معاشرے تک، معیشت سے لے کے تجارت تک، اقتصادیات سے لے کے سماجیات تک، سیاسیات سے لے کے بین الاقوامی امور، داخلی اور خارجہ پالیسی تک، یہ سارے کے سارے پرنسپلز خلافہ علی منہاج النبوہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے تابع ہوں گے۔ یہ ہوتی ہے خلافت۔ خلافت مسجدیں آباد کرنا نہیں ہوتا، خلافت تلاوت قرآن نہیں ہوتا، اقامت صلاۃ ہی خلافت نہیں ہے۔ خلافت اجتماعی زندگی کے سارے معاملات ہیں، جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، ڈیلنگز معاملات بھی ہیں، سوشل لائف بھی ہے، اکانومی بھی ہے، آپ کی انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ہیں، مائنورٹیز کے رائٹس بھی ہیں، پوری کی پوری سوسائٹی کا سٹرکچر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کر کے دیا اور پھر خلفاء نے اس کو کیری کیا۔ تو یہ اصول ذہن سے نکال دیں کہ دین جو ہے وہ مسجد تک ہے، دین کا جو تعلق مسجد سے ہے اس کا تعلق ہے مذہب سے، اور دین کا جو تعلق مسجد سے باہر ہے اسے سیاست کہتے ہیں۔ تو سیاست دنیا کو سنوارتی ہے، جب دنیا سنورے گی تو آپ کی آخرت کی یہ ایگزامینیشن ہال ہے، اسی مارک شیٹ پہ آپ وہاں پہ جزا و سزا کا تصور ہوگا۔ تو جب ایک بچے نے تیاری ہی نہیں کی پیپر کی اور وہ کہے مجھے ٹاپرز میں لکھنا ہے، تو اٹ از امپاسبل، ایسا ہی ہے۔ آپ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں دین کو نہیں لائیں گے، صرف عبادت جہاں حقوق اللہ ہیں اس پہ آپ زور دیتے ہیں، 24 گھنٹے کاؤنٹر آپ کے ہاتھ میں ہے، نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے۔ یہ دین ہے، یہ بھی دین ہے، دین کا امپورٹنٹ پارٹ ہے، چونکہ اس کا تعلق پبلک ڈیلنگ حقوق العباد سے ہے۔ یہ اگر بندوں کے ساتھ دو نمبری کریں گے تو جب تک بندہ اس کو کلین چٹ نہیں دے گا اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ اپنے حقوق تو چلے رحیم ہے، غفور ہے، اس کے صفات ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز پہ ہم فوکس ہی نہیں ہے، ہمارا حقوق اللہ پہ زیادہ بالکل ہونا چاہیے۔ حقوق اللہ بیس فراہم کرتے حقوق العباد کی، مگر حقوق اللہ بھی ایسے ادا ہو رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ نظام اللہ کا ہے اور باقی دودھ میں ملاوٹ جتنی کر لو، جعلی ادویات بنا لو، ٹھیک ہے، عطائی کلینک کھول لو، کرپشن کر لو، ٹھیک ہے، لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے اپنی گاڑیوں کا دھواں اڑا لو۔ تو یہ نہیں ہے نظام کلیتاً اسلام کے دائرے میں یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے کہ ایک لائف سٹائل جو خلیفہ کا ہو، ہیڈ آف سٹیٹ کے اور عام آدمی کے یا گورنر کے، اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اے سی ڈی سی 1 کروڑ کی گاڑی میں گھوم رہے ہوں، ماہانہ ان کی انکم 50 لاکھ 1 کروڑ ہو، اور عام آدمی جو ہے اس کو کوئی ریلیف نہ ملتا، وہ ریڈیو الٹانے اور لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہو۔ یہ سی ایس ایس آفیسرز کو بھی میں بتا رہا ہوں، جو اکیڈمی آپ نے کھولی ہے وہاں سے جو گریجویٹس سی ایس پی آفیسرز یا بیوروکریسی میں بھرتی ہوتے ہیں وہ بھی خوف خدا کریں، ایتھکس ہیں۔ آپ لوگوں نے لوگوں کو جو ہے وہ انسیکٹ سمجھا ہوا ہے، تو یہ ایسنس ہے کہ پوری کی پوری لائف کے اندر اس کا احاطہ ہو۔ تو سیاست ٹھیک ہوگی تو مذہب آلریڈی بہتر ہوگا۔ سیاست کا ٹھیک ہونا ہی مذہب کا ٹھیک ہونا ہے۔ ہماری سیاسی بنیادیں غلط ہیں، ہم نے سیاست کو دین سے، جیسے اسٹیٹ اور چرچ کا الگ ہوا تھا، ہم نے بھی الگ۔ اقبال نے کہہ دیا تھا نا، جدا ہو سی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین سیاست سے الگ ہو تو پھر چنگیزی، ظلم، جور، انتشار، ملوکیت، فساد پیدا ہوتا ہے، پھر جبر و استبداد کی حکومت آتی ہے، پھر ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو ریاست قائم کی، میں پھر دہرا دوں، اس میں مواخات مدینہ ڈکلیریشن آپ پڑھ لیں، مہاجرین جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، وہاں کے انصار جن کو ہیلپرز کہتے ہیں، ان کو ان کے کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں شیئر ہولڈر بنایا۔ وہ ایک اکانومک ایکویلٹی تھی، ہیو ناٹ مہاجرین تھے، ہیو انصار تھے، دونوں کا سٹینڈرڈ آف لائف ایک یکساں کر دیا۔ جب اکانومک ایکویلٹی بنی، پھر فریٹرنٹی کلب بنا، سوشو اکانومک آرڈر اس کو کہتے ہیں، وہیں سے ریاست پھلی پھولی، پھر آگے لوگوں کو جاب اپورچونیٹیز ملی۔ تو اسلام کے ویلفیئر سسٹم کے اندر خلافہ میں ایثار ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے۔ پہلے درجے پہ ہوتا ہے ٹیک فرام دا اپر کلاس ڈیوائڈ انٹو لوور کلاس، کہ بڑوں سے لو نسلوں میں تقسیم کرو۔ اس کی پہلی صورت فرض ہے، وہ آپ کے ارکان اسلام میں سے عام گیونگ ہے، زکوٰۃ 2.5% اپنی اینول انکم میں سے
جو روٹیٹ کرتے ہیں آپ ایکسٹرا بلونگنگ سے، وہ آپ غریبوں مسکینوں میں ڈپرائیوڈ کمیونٹی میں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کے تحت دے دیتے ہیں، تو آپ کا مال بھی پیوریفائی یعنی پاک ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں معاشی ناہمواری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خلافت ہے۔ تو آپ مجھے لوگ کہتے ہیں جی قانون ہے۔ پچھلے دنوں مذہبی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا کہ جمہوریت جو ہے اس کو کفر کہنا صحیح نہیں ہے۔ تو آپ بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ جمہوریت کے مفاسد پہ تو نظر ڈالیں، یہ مجبوریت ہے، یہ جبر ہے، جمہوریت نہیں ہے مولانا صاحب، یہ تو اشرافیہ اسٹیٹس کو کا نظام ہے۔ اس میں اگر آپ باقیوں کو حصہ ملتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، آپ حکمتاً خاموش ہیں۔ یہ سسٹم 77 سال سے ڈیلیور نہیں کر رہا، کچھ نہیں دے رہا۔ مجھے بتائیں کیا پاکستان میں کہتے ہیں قرآن و سنت کے مخالف کوئی قانون نہیں بنے گا؟ ٹھیک ہے، تو کیا قرآن و سنت کے مطابق کتنے قانون بنے ہیں؟ مجھے ایک بتا دیں، کیا سود کا خاتمہ ہو گیا ہے پاکستان سے؟ جبکہ قرآن و سنت کہتے ہیں کہ اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے۔ مجھے بتائیں، سود برکت ختم کر دیتا ہے، پہلی بات تو یہ۔ 2028 تک آپ لے گئے اس کو، تو کیا 2028 تک پھر حلال ہو گیا سود؟ معاذ اللہ، ربا جسے کہتے ہیں۔ مولانا صاحب مجھے بتائیں کتنے بچے پاکستان میں اسکول سے باہر ہیں؟ اسلامی ویلفیئر سٹیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھروں کے اندر ہاؤس آف نالج قائم تھے۔ مجھ سے پوچھیں نا، جس کی اسٹڈی ہے، دن رات اس پہ ہم پیپر کر کے تکمیل پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ تک لے کے آتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے گھر جو ہاؤس آف نالج تھے، وہاں درس و تدریس ہوتی۔ صفہ پہلی ریزیڈنشل یونیورسٹی تھی۔ تو یہاں پہ کیا ہے، ریاست کے ہوتے ہوئے ایک بچہ ایک سیمسٹر کی لاکھوں روپے فیس پے کرتا ہے، ریاست کہاں تعلیم دے رہی ہے؟ ریاست کی تو کتابیں خریدنے کی ایک غریب آدمی کی استطاعت قوت نہیں، یہ ویلفیئر سٹیٹ ہے، یہ جمہوریت ہے۔ اس جمہوریت میں جس میں آپ ہارٹ پیشنٹ اگر ٹیسٹ کروانے جائے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں اسلام آباد کیپٹل کی مثال دوں گا، ایکو کا ٹائم 1 ماہ بعد ملتا ہے، رش اتنا ہے مشینیں، تو ہارٹ پیشنٹ 1 مہینہ انتظار کرے گا کہ ایکو مشین ٹھیک ہوگی یا رش کم ہوگا تو میرا نمبر آئے گا۔ آپ کے ہاسپٹل سے دوائیں چوری ہوتی ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کے اندر ایک ایک کمپنی کی 4 برانڈڈ ادویات وہ ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں، فارمولا ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے ٹور پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں، اپنے اپنے کلینک کھولے ہوئے ہیں، دکانیں کھولی ہوئی ہیں۔ اس ملک کے اندر یونیورسٹی کے پروفیسرز اکیڈمیز الگ سے وہ بچوں کی کوچنگ کر رہے ہیں، فیسیں لے کے ادھر سے کلاس میں نہیں پڑھتے، اس کو آپ اسلامی ریاست کہتے ہیں؟ جس اسلامی ریاست کے اندر 200 گنا ممبر آف پارلیمنٹ کی تنخواہ بڑھ جائے اور عام آدمی کی مزدور کی تنخواہ پہ جو ہے وہ آپ کم کر دیں اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ پرائیویٹائز کرنے لگ جائیں، اس کو آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں؟ جس ملک کے اندر نصاب میں قرآن حدیث اور سنت بیسکس جو سٹرکچر اس میں شامل نہ ہو، صرف ایک 2 صفحے کے مضامین ہو، اس کو آپ فلاحی اسلامی ریاست کہتے ہیں؟ یہ نظام ہوتا ہے جس میں ٹیکس عام آدمی دیتا ہے اور وہ پیٹرول جو ہے وہ بڑے آفیسرز اور بیوروکریٹس اور ان کی گاڑیوں کے دھوئیں کی شکل میں عوام کو بدبو اور تعفن پھیلاتا ہوا۔ یہ غلیظ نظام سمندر برد ہو چکا ہے۔ اسی لیے سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہمیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ خلافت ہے وہ نظام کہ جس کا مقصد صرف اخلاقی اور روحانی تربیت نہیں ہے، اس کا مقصد سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی اصلاح بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ادارے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسالے جو عام آدمی کی ویلفیئر کے لیے جو اس میں انتظام اور انصرام ہوتا تھا۔ اب دوسری بات، لوگوں نے ایک سوال مجھ سے کیا کہ خلافت جو ہے وہ کیا ہے؟ خلافت زمین میں دین کا غلبہ اور امن و امان والی زندگی، یہ 2 چیزیں ہیں خلافت۔ غلبہ دین حق، اسلام ڈومیننٹ ہو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر کسی کو برا ہی لگے۔ اور اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اگر ہم دیکھیں تو مختلف ملکوں میں مسلمانوں کو اپنے جو ہے وہ صالحیت اور عمل کے پیمانے کر وعدہ الہیہ ملا ہے۔ خلافت راشدہ تک آئیڈیل ماڈل تھا، اس کے بعد کچھ ایک حکمران عمر بن عبدالعزیز جیسے یا بعد میں کچھ آئے، یا میڈیویل پیریڈ میں جو مسلم سائنٹسٹ مفکرین آئے انہوں نے کچھ کام کیا، ٹھیک ہے، جزیات کے طور پر۔ تو لہذا اس وعدے کو امام مہدی علیہ السلام کے زمانے تک محسوس نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی فقط جہاد اس کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ وعدہ اللہ نے جس شرائط و اعمال کی بنیاد پر رکھا ہے وہ آج بھی اگر 2 شرطیں پوری ہو گئیں تو وعدہ الہی کا ظہور ہوگا۔ یہ ایمان کی ضرورت اور ناگزیریت ہے۔ ایمان اور عمل صالح 2 چیزیں ہوں گی تو اللہ کا وعدہ ہوگا کہ خلافت آئے گی۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ کیسے آئے گی جب اللہ نے کہہ دیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔
اللہ کی آیات اور ورسز اور کمانڈمنٹ کے سامنے اپنا بھاشن دیتے ہیں۔ جب رب نے کہا دو چیزیں پیدا کر لو، میں پوری قوم سے کہتا ہوں، ایمان اور عمل صالح، تطہیر نفس، تزکیہ نفس، اور اپنی ظاہری اور باطنی زندگی میں اصلاح۔ جب ظاہر اور باطن تمہارا ایک ہو جائے خیر میں، تب خلافت قائم ہوگی۔ جب تمہاری جلوتیں ویسی ہوں جیسی جلوتیں ہیں، ویسی ہی تمہاری تنہائی ہو، تو پھر خلافت قائم ہوگی۔ جب جیسے تم مسجد میں ہو، ویسے ہی تم دکان پہ، اسکول میں، مارکیٹ میں، بزنس میں، تجارت میں، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں ویسا ہی تمہارا خوف ہے، تو پھر خلافت انشاءاللہ وہ نظام آئے گا۔ تو وہ وعدے پورے کے پورے عمل و استقامت کے ساتھ ہوں گے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عمل اور استقامت کیسے آئے گی۔ اب آتے ہیں پاکستان میں کیسے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرما دی سنن ابی داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، کہ یہ نظام خلافت دوبارہ بالفعل قائم ہوگا، اور یہ پورے کرۂ ارض پر ہوگا، جو بحر اوقیانوس سے، اٹلانٹک اوشن سے، ریڈ سی سے بلیک سی تک، پورا کل زمین پر ہوگا۔ اور شاید آج کے حالات میں بہت سارے لوگوں کو میری یہ بات عجیب لگے، مگر مسلمان مغلوب ہیں، پسماندہ ہیں، دبے ہوئے ہیں، مغرب اور امریکی اور استعماری اور طاغوتی اور سامراجی طاقتوں کے چنگل میں ہیں، امپیریل فورسز کے۔ مگر ان حالات کے باوجود احادیث نبویہ کیا کہتی ہیں؟ مسند احمد میں موجود جو حدیث ہے وہ ہمارا دماغ کھٹکھٹا رہی ہے، شعور پہ دستک دے رہی ہے، عروق مردہ میں ولولہ تازہ بھر رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا، جب تک رہے گا اللہ چاہے گا رہے گا، پھر اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے۔ ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، حضور آخری نبی بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ یہ قرآنی، نبوی، سنت، سیرت اور اجماع سے ثابت شدہ مسلم عقیدہ ہے، اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے ظاہراً اپنی حیات ظاہری میں، مجسم نبوت کا دورہ جاری رہا، پھر آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ قیامت تک ہے، لیکن اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور کی نبوت کا دور ہے۔ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، والعصر، زمانے کی قسم ہے، نبوت مصطفیٰ کی زمانے کی قسم اللہ نے اٹھائی۔ تو ہم جس زمانے میں ہیں، زمانہ ہے نبوت اور رسالت مصطفیٰ کا، اب اس زمانے کے اندر وہ دور خلافہ علی منہاج النبوہ کا ہوگا، کیونکہ نبی تو کوئی نہیں آئے گا، مگر جو خلفاء نے اس کو کیری کیا وہ سسٹم کو، اب قرآن و سنت قیامت تک ہمارے لیے سپریم لا ہے۔ پھر فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی حضور کے طریقے پر، ٹھیک ہے، اور اس کا نظام عدل اجتماعی ہوگا۔ جزیرہ عرب تک تو خلافت آپ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری ہو گئی، پھر دوسرا دور، پھر تیسرا دور، فرمایا ثم تکون ملکن عادن، اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام کے بعد جو حکومتیں رہی ہیں، عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے، امام حسن کو زہر دیا گیا، واقع کربلا میں نواس رسول سید الشہداء امام حسین شہید ہوئے، ٹھیک ہے، حجاج بن یوسف کے دور میں مدینہ حرہ میں تباہی ہوئی، وہاں پہ مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑائے گئے، سینکڑوں تابعین حجاج کے ہاتھوں شہید ہوئے، لاکھوں مسلمان، بن قاسم کی شہادت ہوئی، ٹھیک ہے، کاٹ کھانے والی یہ ملوکیت تھی، وہ لوگ تھے۔ پھر جب چاہے گا اللہ اس دور کو ختم کرے گا، پھر جابرانہ بادشاہت کے دور کی حضور نے چوتھا دور، ٹھیک ہے۔ اب 1400 سال کی کھلی کتاب اگر آپ سے کہوں دیکھیں تو یہ باتیں ہم سمجھ چکے ہیں۔ جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے۔ آپ کو یاد ہے کہیں انگریزوں نے جو یونائٹڈ کنگڈم تھا، ٹھیک ہے، تاج برطانیہ اس نے قبضہ کیا، کہیں فرانسیسیوں نے، الجزائر کی حالت دیکھ لیں اس وقت، کہیں ولندیزیوں نے، کہیں اطالویوں نے اپنے پنجے گاڑے، اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کیسے تہ تیک کی گئی، بنو امیہ عباس کے بعض خلفائے راشدین تو نہیں تھے لیکن ان کی کچھ ایسنس تھی، پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یہ اچھا دور تھا، پھر انڈونیشیا تمام ملک آزاد ہوئے۔ تو یہ نیشن سٹیٹس جب خلافت کے بعد بننا شروع ہو گئیں تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمان مختلف حصوں میں، ٹکڑوں میں بٹ گئے، جمعیت ختم ہو گئی۔ اب خلافت جب تک خلافت عثمانیہ آخری تھی، آخری سانس رمق، اس وقت تک فلسطینی بھی آزاد تھے، مڈل ایسٹ میں بھی امن تھا، بر صغیر میں ہر جگہ امن تھا۔ جب خلافت ٹوٹی، ختم ہوئی، ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے، پھر عراق پر کیمیائی ہتھیاروں کے بہانے چڑھ دوڑے، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، اور بعد میں کہا کہ ٹونی بلیئر نے ہماری غلطی تھی۔
افغانستان کو راکھ کا ڈھیر بنایا، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ سیریا کے حالات بلاد شام کے حدیث میں پریڈکشنز ہیں، وہاں کیا حال ہوا۔ غزہ اوپن ایئر پریزن اور بلڈ بات وہاں پہ آپ دیکھ لیں۔ یہ جمہوریت کے مفاسد ہیں، یہ جمہوریت کے سیاہ کارنامے ہیں کہ جہاں جہاں جمہوری حکومتیں آئیں، نیشن سٹیٹس نے مسلمانوں کا خون سستا کر دیا۔ خلافت میں مسلمانوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں تھا۔ وہ خلافت کا ایسنس اور حسن تھا۔ اور خلافت میں بٹنے کے بعد پاکستان بنگلہ دیش الگ ہوا۔ آپ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ دیکھ لیں، میانمار برما کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں۔ اب نیو کالونیز ڈیولپ ہو رہی ہیں گرین لینڈ میں، ڈنمارک اور پاناما کے نام پہ کینیڈا کو امریکہ عزم کرنا چاہتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ دجالی نیٹ ورک ایک مرتبہ پھر منظم ہو رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ نیشن سٹیٹ مزید حصوں میں تقسیم ہو تاکہ مسلمانوں کی جمعیت یونائٹڈ نہ ہو سکے۔ یہ میں خبردار کر رہا ہوں اپنی تحقیق کے بل بوتے پہ، چاہے مارک زکربرگ ہو، ایلون مسک ہو، ڈونلڈ ٹرمپ ہو، نیتن یاہو ہو، نریندر مودی ہو، یہ اس دجالی نیٹ ورک کے آلائے کار اور پپٹس ہیں اور دجال کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ لشکر دجال میں ہیں یا امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ جو آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ سوشل میڈیا کو، اس کے پازیٹیوز بھی ہیں، لیکن نیگیٹیوٹی کے ذریعے جس طرح مسلمانوں کا کلچر، سویلائزیشن اور ایسنس ختم کی جا رہی ہے، اتنی سپیڈ سے نہیں ہو رہی تھی، تو اس کے لیے بھی بند باندھنا ہوگا۔ تو یہ ہم 5ویں عرصے میں رہ رہے ہیں، اور اس دور کے اختتام میں ہمارا خلافہ علی منہاج النبوہ ثم تکون خلافہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قائم ہوگی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ کرۂ ارضی پر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس چیز سے، اس شر سے، فتنے سے بچ سکے۔ فتنے ایسے اٹھیں گے جیسے بارش برستی ہے تمہارے گھروں پر، بارش کے قطروں کی طرح آج فتنے برس رہے ہیں۔ تو اگلی جو میں آپ کو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بس اس کے ایسنس پہ ختم کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں استبداد ہوگا، مسلمانوں کا خون ارزاں ہو جائے گا، اور اس کے بعد مسلمان دوبارہ ابھریں گے جب یہ اتحاد امت یعنی ایک لڑی میں پروئے جائیں گے، جب ان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور رسول کے لیے ہوگا۔ آج ہم 5ویں دور میں، دور پرفتن ہے، سوشل میڈیا میں جھوٹ بک رہا ہے، سوشل میڈیا کے اندر ولگیرٹی، موڈیسٹی کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا، ختم کیا جا رہا ہے، ولگیرٹی پروموٹ ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے تھرو ایسی فیک نیوز پروپیگیشن ٹیکٹکس پھیلائی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر مزید فالٹ لائن جنم لیں۔ یہ پاکستان، یہ یاد رکھیں میرے الفاظ، یہ بیس کیمپ ہے امت مسلمہ کا، یہ حرمین شریفین کا محافظ ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے۔ اس کی فوج کے بارے میں پریڈکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، فرمائی تھی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، یہاں کا لشکر جو ہے وہ امام مہدی کے ساتھ بھی انشاءاللہ شامل ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن کے مطابق بیت المقدس کو آزاد کرانے میں اس کا رول ہوگا۔ تو اپنے اساسوں کی، اپنی فوج کی، اپنے ملک کی قدر کریں۔ یہ لینڈ آف دا پیور، گرین لینڈ، گنبد خضرا کے رنگ سے منسوب، مدینۃ النبی سے منسوب، اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ جب انٹرنلی ہم بہتر ہوں گے تو امہ بہتر ہوگی۔ تو جب پاکستان خلافت کا بیس کیمپ بنے گا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض، یہ قرآن کا وعدہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 حفظ کر لیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ باقی آئیں بائیں شائیں کیسے ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ اور رسول کا وعدہ ہے، تو آپ کو معاذ اللہ اور رسول کی بات پہ ایمان نہیں ہے؟ تو یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جن کو خوف ہے کہ ان کی کرپشن بند ہوگی، ان کی تھانے داری بند ہوگی، ان کی مراعات بند ہو جائیں گی، ان کی جابرانہ جمہوریت بند ہو جائے گی، ان کا جبر اقتدار بند ہو جائے گا۔ لیکن اس میں فائدہ اللہ اور اس رسول کے احکامات کا ہے، عام عوام کا ہے، اسلامی فلاحی ریاست کا ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کی کوچنگ کرنا، اور ہم انشاءاللہ شعور پہ دستک دیتے رہیں گے، اور تکمیل پاکستان آپ کو جو ہے وہ یہ ایسنس خلافہ کی دوبارہ ریوائول کی، اس پہ کوچنگ بھی کرتی رہے گی، گائیڈ بھی کرتی رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔